آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست بندہ ہے، اس کی تنگی دور کرنے والا بندہ، اگر کوئی بندہ پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، تو کوئی بندہ اس کی مصیبت پریشانی دور کرتا ہے۔ جو بندہ تنگی اور پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی تنگی، پریشانی، مصیبت دور فرماتے ہیں اور اسی کی دعائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی، ہم اپنے بھائی کو سکھ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سکھ دیکھتے وقت بھی ہمارے دل کے اوپر کیا کیا گزرتی ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے، وہ اچھا پہن رہا ہے، وہ اچھے گھر کے اندر رہ رہا ہے۔ حسد کے اندر آگ حسد کی اتنی زیادہ جل چکتی ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہمارا بھائی ہے۔ تو آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے تنگ دست بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مقروض ہے اس کی مدد کر دی، اگر آپ کا مقروض ہے آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ معاف کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے تو بندہ ہو کے میرے بندے کو معاف کیا ہے، جا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، اب جو تو مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، ایک صحابی ابو البصیر فرماتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والے عباد بن ولید کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم یعنی میں اور میرے والد صاحب جو ہے نا، ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم نے انصاریوں سے حدیثیں پڑھنی ہیں، ان سے سننی ہے، ان سے علم سیکھنا ہے۔ انصاری کون؟ جو مکے سے مدینے لوگ آئے ان کی مدد کرنے والے انصار صحابہ۔ کہتے ہم جب گئے ہماری ملاقات ابو البصیر سے ہوئی، ہم نے جب ملاقات کی غلام بھی ساتھ ہے، آقا بھی ساتھ ہے، ابو البصیر آقا ہیں، غلام ساتھ ہے، جس طرح کے آقا نے کپڑے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے ہوئے، یعنی جس طرح مالک نے کپڑے اچھے پہنے غلام نے بھی اسی طرح کا اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، جو خود کھاتے تھے وہ اپنے غلام کو کھلاتے تھے۔ کہتے ہیں بڑے پریشان تھے، ہم نے پوچھا ابو البصیر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں ابھی اس بندے کے پاس گیا تھا جس نے مجھے قرضہ مجھ سے لیا تھا، وہ واپس کرنا تھا، آج وعدہ کیا تھا، آج میں اس کے پاس گیا ہوں، دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کا جو باپ ہے وہ کہاں ہے؟ اس کے گھر والا جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا ابا جی گھر کوئی نہیں، کیونکہ وعدہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، تھوڑی دیر ہوئی چھوٹا بچہ آیا، کیونکہ بچے مان کے سچے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ابا جان کہاں ہے؟ اس نے کہا ابا جان تو چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ڈر سے کہ آپ پیسے مانگیں گے تو وہ ڈر کی وجہ سے چارپائی کے نیچے چھپ گئے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے آواز دی، میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا تو چارپائی کے نیچے باہر نکل۔ کہتے وہ بندہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد کہتا ہے واقعی میں چھپا تھا، میں نے اس لیے چھپا کہ اگر میں باہر آیا تو میں جھوٹ ہی بولوں گا، وعدہ کروں گا کہ فلاں تاریخ دے دوں گا، یا ایسا ہیلا بہانہ کروں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، ایسے تھے، تو اس لیے میں جھوٹ سے بچنے کے لیے میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تو اللہ کی قسم اٹھا تیرے پاس پیسے نہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میرے پاس پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میری بھی بات سن لے، میری آنکھوں نے یہ باتیں یعنی آنکھوں نے یہ دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یہ باتیں محفوظ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جو بندہ تنگ دست بندے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے فلاں تاریخ کو دے دیتا ہوں، وہ آسانی پیدا کر لیتا ہے یا معاف فرما دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
قیامت والا دن ہوگا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اتنی تپش ہوگی، یہ آسمان کا سورج یہ ایک نیزے کے برابر آ جائے گا، یہ زمین جو ہے یہ تانبے کی بن جائے گی، یہ تپش تیز ہو جائے گی، پھر اس وقت پیاس لگے گی، بندے کو پیاس لگے گی تو یہ سایہ تلاش کرے گا، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وہ خوش نصیب بندہ جس نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی، کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اس وقت اللہ اپنے عرش کا اس بندے کو سایہ عطا فرما دے گا، جا میں تجھے اسی وقت رجسٹر لے کر آئے، اس نام کو کاٹ دیا اور کہا اگر پیسے ہوئے تو مجھے دے دینا، اگر نہ ہوئے تو جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے تنگ دست بندے کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بندہ، خوش نصیب بندہ ہے، عرش کا جو ہے سایہ نصیب ہوگا، اور اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔